بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جس نے اپنی حافظ قرآن لڑکی کی شادی ایک لنگڑے فقیر کے ساتھ کر دی۔ پھر اس فقیر نے اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کیا کیا، اور بادشاہ نے آخر اپنی خوبصورت اور نیک بیٹی کو ایسی بھیانک سزا کیوں دی؟ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک بہت امیر سیٹھ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس سیٹھ کی پورے گاؤں میں بہت زیادہ زمین تھی۔ گاؤں کا کسان اس سیٹھ کی زمین پر کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ سیٹھ کی بیوی بہت زیادہ نیک پرہیزگار تھی۔ یہ گاؤں کے نوکروں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے نوکروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس گھر میں ایک ملازمہ تھی جو کہ کافی عمر کی ہو چکی تھی۔ اس نے ساری عمر اس گھر میں ملازمت کی تھی۔ اس گھر کے چھوٹے بڑے افراد اور نوکر سبھی ان کو آیا جی کے نام سے بلاتے تھے۔ سیٹھ کی بیوی نے کبھی بھی آیا جی کو گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ ان کو ہمیشہ اپنے گھر کی بڑی افراد سمجھتی تھی۔ سیٹھانی صاحبہ آیا جی کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے آیا جی سے کہا، آیا، میرے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں اس کو حافظ قرآن ضرور بناؤں گی۔ یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں۔ سیٹھ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ پورے گاؤں میں بہت خوشحالی تھی۔ ہر کوئی ان کو دل سے دعائیں دے رہا تھا۔ سیٹھ اور سیٹانی میں بہت زیادہ پیار اور محبت تھی۔ ایسے ہی ان کی زندگی ہنسی خوشی بشر ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ سیٹھ کی زندگی میں اندھیرا سا چھا گیا۔ سیٹانی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ جیسے ہی اس نے اس خوبصورت بیٹی کو جنم دیا اور سیٹانی خود اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ بات گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے ہر علاقے میں پھیل چکی تھی۔ سیٹھ کو اس بات کا بہت صدمہ لگا۔ سیٹھ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر یہ پیدا نہ ہوتی تو آج میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی۔ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس سے اپنی بیوی کا غم برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ سیٹھ اپنی بیوی کے غم میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ سیٹھ نے پہلے دن سے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ لوگوں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت بن کر، اور میرے گھر میں رحمت نہیں زحمت پیدا ہوئی ہے۔ یہ منحوس ہے، کرم جلی ہے۔ پہلے ہی دن سے سیٹھ صاحب کی بیٹی آیا جی کے پاس آ گئی۔ اس کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آیا ہی پیار سے اس کو گڑیا رانی کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ سیٹھ صاحب کو لوگوں نے بہت سمجھایا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ کا اور آپ کی بیوی کا بس یہیں تک ساتھ تھا، تو پھر کیا اپنی بیٹی سے نفرت کرتے ہو؟ مگر اس وقت سیٹھ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کو اس کی موت کی وجہ بتاتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی سے اس قدر نفرت کرنے لگا، جب بھی آیا جی اس کی بیٹی کو سامنے لاتی تو وہ منہ پھیر کر وہاں سے چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ گہرے صدمے میں پہنچ گیا۔ اب اس کا اپنی زمینوں پر کوئی دھیان نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی نوکر پر توجہ دے رہا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی کسانوں کے ساتھ اس کا لین دین تھا، یہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ سیٹھ کی اس حالت کو دیکھ کر سب لوگوں کو فکر ہونے لگی۔ آیا جی کو سیٹھ کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ آیا جی نے سیٹھ صاحب کو بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا، اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو اتنی بڑی ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ اگر آس پاس کے علاقے میں لوگوں کو تمہاری اس حالت کا پتہ چلے گا تو لوگ ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے تمہاری زمینوں اور جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اور تمہارا یہ گھر بار سب کچھ خراب ہو جائے گا اور تمہاری ترقی بھی رک جائے گی۔ آیا جی کی باتیں سیٹھ صاحب کے ذہن میں اتر رہی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی یادوں کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ سیٹھ صاحب کی وہ بیٹی روتی رہتی، مگر وہ اس کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ آیا جی ہی گڑیا رانی کی پرورش کر رہی تھی۔ سیٹھ تو اپنی بیٹی کو منحوس ماری کرم جلی کہتا تھا، اس لیے اس کا نام کرم جلی ہی پڑ چکا تھا۔ گاؤں کے آس پاس کے لوگوں نے سیٹھ صاحب کی یہ حالت دیکھ کر کہا، اگر سیٹھ صاحب ایسے ہی رہے پھر یہ سب کچھ کیسے چلے گا؟ پھر لوگوں نے ان کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، کیونکہ سیٹھانی کا غم بھلانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ ویسے بھی ایک بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ آخر کب تک وہ بوڑھی آیا جی اس بچی کی دیکھ بھال کرے گی؟ آس پاس کے لوگوں کی باتیں سن کر آخر سیٹھ صاحب نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ پھر ایسے ہی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی دیکھ کر سیٹھ صاحب نے شادی کر لی۔
جب اس گڑیا رانی سے اس کا سگا باپ ہی پیار نہیں کرتا تھا تو اس کی سوتیلی ماں اس سے کیسے پیار کر سکتی تھی؟ سوتیلی ماں نے تو کبھی بھی گڑیا کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، سنبھالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ سارا دن بوڑھی آیا جی کے پاس ہی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ سوتیلی ماں بھی اس گڑیا رانی سے بہت نفرت کرنے لگی۔ وہ 1 سال کی ہو گئی تھی۔ سیٹھ صاحب نے پھر بھی اپنی بیٹی کو کبھی پیار نہیں کیا تھا، حالانکہ 1 سال کی بچی اپنی توتلی آواز میں اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، پھر بھی اس کا دل کبھی نہیں پگھلا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کو اپنی پہلی بیوی کی موت یاد آ جاتی، اور اسی بات کا فائدہ اس کی سوتیلی ماں بھی اٹھا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کی سوتیلی ماں نے بھی ایک بیٹی کو جنم دے دیا، اور اس کی دوسری بیوی بالکل ٹھیک تھی، صحیح سلامت تھی۔ سیٹھ اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو بہت ہی خوش نصیب سمجھنے لگا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کا نام خوشی رکھ دیا، اور پھر اس نے اپنے پورے گاؤں کے علاقوں میں بہت ساری مٹھائی تقسیم کی۔ یہ سب دیکھ کر آیا جی کو بہت غصہ آیا۔ پھر اسی طرح خوشی اور گڑیا رانی دونوں ہی ساتھ ساتھ پلنے لگی۔ سیٹھ اور اس کی بیوی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، وہ دونوں ہی اس کے لاڈ پیار دیکھتے اور اس کی ہر ضد کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی خوشی بیٹی کے لیے اعلیٰ قسم کی تعلیم دلوا رہے تھے، مگر گڑیا رانی کو کبھی کسی نے تعلیم کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی۔ پھر آیا جی نے گڑیا رانی کو گاؤں کے جامعہ قرآن کی تعلیم دلوائی، اور بھی ایسی بہت سی دین کے متعلق باتیں بتانے لگی۔ گڑیا بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنے والی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بہنیں جوان ہو گئی۔ ان دونوں کی عمر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، دونوں دیکھنے میں ایک ہی عمر کی لگتی تھی، اور دونوں کی تربیت اور تعلیم میں بہت فرق تھا۔ گڑیا اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، دیکھنے میں کسی محل کی شہزادی لگتی تھی۔ گڑیا بچپن سے ہی خوشی کے اترے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر جوان ہوئی تھی، وہ پرانے کپڑوں میں بھی ملکی لگتی تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن بن چکی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تہجد گزار تھی۔ جب سیٹھ نے دیکھا کہ یہ لڑکی تو دیکھنے میں ہو بہو اپنی ماں پر گئی ہے تو اس کا غصہ اور بھی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی اسے اپنا غم پھر سے تازہ ہونے لگتا تھا۔ جب ایک باپ ہی اپنی بیٹی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ پاتا تھا تو سوتیلی ماں اس کو کیسے گھر میں برداشت کر سکتی تھی؟ ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ سیٹھ صاحب، ہماری دونوں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ گڑیا تو اپنی ماں کی طرح نیک اور صبر کرنے والی تھی، اور ان کی خوشی بیٹی جو تھی وہ اپنی ماں کی طرح مغرور، گھمنڈی اور ضد کرنے والی تھی۔ وہ سارا دن نوکروں پر چلایا کرتی تھی۔ آیا جی کو تو وہ ایک فقیر سمجھتی تھی۔ وہ اپنے آپ پر بہت غرور کرتی تھی، اس کو بہت گھمنڈ تھا کیونکہ اس کے پاس ماں اور باپ دونوں موجود تھے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ لیکن بیچاری گڑیا کو بچپن سے ہی اپنے باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ وہ صبر کرنے والی تھی، اس کا باپ اس کو ڈانٹتا، اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی، اور اس کی خوشی بہن بھی اس کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ان سب کی باتیں خاموشی کے ساتھ سن کر صبر کر لیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی جب اس کو ماں باپ کے پیار کی کمی محسوس ہوتی تو آیا جی کی گود میں سر رکھ کر خوب روتی تھی۔ آس پاس کے لوگ اور گھر کے لوگ سبھی گڑیا کو بہت اچھا سمجھتے تھے، مگر خوشی ان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی نوکروں کو بلا وجہ ڈانٹا کرتی تھی۔ پھر بھی سیٹھ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور اپنی کرم جلی بیٹی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ بیچاری ہر وقت اپنے باپ کے پیار کو ترستی رہتی تھی۔ سیٹھ نے آیا جی کے ساتھ ساتھ گھر والے نوکروں کو حکم دے رکھا تھا، جب میں گھر میں داخل ہوں تو میرا کرم جلی سے سامنا کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آیا جی زیادہ وقت اس کو کمرے میں اپنے پاس رکھتی تھی۔ سیٹھ تو اپنی کرم جلی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کرم جلی سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ سیٹھ کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب ہمیں دونوں بیٹیوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ سیٹھ کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ اس کرم جلی کا سایہ ہمارے گھر سے ختم ہو سکے۔ سیٹھ پتہ نہیں اپنی بیٹی سے کتنی نفرت کرتا تھا۔ اس کی ماں تو پھر بھی سوتیلی تھی، وہ گھر کے سارے کام نوکر کے ہونے کے باوجود اس کرم جلی سے کرواتی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی سوتیلی بیٹی ہمیشہ ہی دکھی رہے، اس کو کوئی سکھ نصیب نہ ہو، اس لیے وہ سیٹھ صاحب سے کہنے لگی، کیوں نہ ہم پہلے اس کرم جلی کی شادی کر دیں تاکہ اس کا سایہ ہماری بیٹی کی شادی پر نہ پڑے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی بعد میں دھوم دھام سے کریں گے تاکہ میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اس طرح اس کرم جلی کا سایہ میری بیٹی کی شادی پر نہیں پڑے گا۔ اور جیسی یہ کرم جلی خود ہے،
ایسے ہی کوئی اس جیسا منحوس ہونا چاہیے۔ پھر اس کی سوتیلی ماں کہنے لگی تھی، سیٹھ صاحب، آپ کی بیٹی کرم جلی کے لیے کوئی اندھا لنگڑا اس کو ڈھونڈ دیتے ہیں۔ اگر اس کے لیے کوئی اچھا خاصا لڑکا تلاش کیا تو یہ کرم جلی اس کے گھر کو بھی کھا جائے گی اور اپنا سایہ اس لڑکے پر ڈال کر اس کو بھی تباہ اور برباد کر دے گی۔ اس لیے آپ میری بات مانیے اور کسی اندھے لنگڑے کو تلاش کرے، کسی اچھے بھلے شخص کی زندگی برباد نہ کیجیے۔ آپ تو جانتے ہو یہ جس گھر میں بھی جائے گی اپنی ماں کی طرح اس گھر کا بیڑا غرق کر دے گی۔ یہاں پر اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھایا ہے، تو جب یہ اگلے گھر میں قدم رکھے گی تو پتہ نہیں یہ کس کس کو کھائے گی۔ پھر اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس کے سسرال سے پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملے گا۔ سیٹھ صاحب بیوی کی بات سن کر کہنے لگے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر سیٹھ صاحب اپنے بڑے نوکروں کو بلا کر ان سے کہنے لگے کہ میری کرم جلی بیٹی کے لیے کوئی اندھا لنگڑا لڑکا تلاش کرو جس لڑکے کا کوئی خاندان نہ ہو۔ وہ نوکر اپنے سیٹھ کی بات سن کر ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ نوکر 2 آدمی تھے اور دونوں ہی دوسرے علاقے میں جا کر ایسے لڑکے کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے بھی ایسے لڑکے کے بارے میں پوچھا، مگر ان کو ایسا کوئی بھی لڑکا نہیں ملا تھا۔ پھر وہ چلتے چلتے دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا فقیری پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اپنے اندھے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنے آگے ایک کٹورا رکھا ہوا ہے اور گھر کے نام پر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے۔ سیٹھ کے نوکر اس بڑھیا کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے اماں، تمہارے بیٹے کے لیے ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تو وہ فقیری بڑھیا ان سے کہنے لگی کہ بیٹا، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ پہلے ہی ہم ماں بیٹا دن بھر کے بھوکے ہیں، ہمیں صبح سے کسی نے بھیک میں 1 روپیہ تک نہیں دیا، اوپر سے تم دونوں مجھ فقیری کا کیوں مذاق بنا رہے ہو؟ بھلا میرے اندھے بیٹے سے کون شادی کرے گا؟ سیٹھ کا ایک نوکر کہنے لگا کہ اماں، ہم مذاق نہیں کر رہے۔ اس ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت بڑا سیٹھ ہے، وہ اس گاؤں کا بادشاہ ہے، ان کی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ وہ فقیری بڑھیا اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوئی، ان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ میرے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ فقیری بڑھیا یہ سوچ رہی تھی چلو میرے بیٹے کی شادی بھی ہو جائے گی، اور ویسے بھی مجھ جیسے فقیر کا رشتہ ایک امیر خاندان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وہ دونوں نوکر خوش ہو کر سیٹھ صاحب کے پاس گئے اور ان کو جا کر ساری بات بتائی کہ جس لڑکے کی آپ کو تلاش تھی بالکل ویسا لڑکا ہمیں دوسرے گاؤں سے مل گیا ہے، اور ہم لوگ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر کے آ چکے ہیں۔ نکاح والے دن فقیری بڑھیا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سیٹھ صاحب کے گھر آئی۔ ان دونوں ماں بیٹے نے گھسے ہوئے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آیا جی نے گڑیا رانی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دلہن بنایا۔ وہ دلہن کے روپ میں بالکل پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ فقیری بڑھیا اپنی بہو کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت شہزادیوں کی طرح ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کالی ہوگی یا پھر نالائق ہوگی، اس لیے تو انہوں نے میرے اندھے بیٹے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اس لڑکی میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے ان دونوں ماں بیٹے کو رات کا بچا ہوا کھانا کھلایا۔ پھر سیٹھ صاحب نے ان دونوں کا سادگی سے نکاح کیا، اور اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر ایک کپڑا تک نہ دیا۔ پھر وہ بڑھیا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے اور اپنی بہو کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ گڑیا جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر میں اپنی بہن کی طرح بہت بڑے کمرے میں نہیں رہتی، مگر آیا جی کے ساتھ ایک بہت اچھے صاف ستھرے بستر پر سوتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، آخر میرے باپ نے مجھ سے بدلہ لے ہی لیا، میرا نکاح ایک اندھے شخص سے کروا دیا اور اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں بھیج دیا۔ کوئی بھی باپ اپنی اولاد سے کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو جائے، مگر اس قدر ظلم کوئی نہیں کرتا جس طرح ظالم باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس پر بھی وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اس جھوپڑی میں سونے کے لیے تو دور کی بات تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں تھی۔ ایک ٹوٹا ہوا بینچ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر صرف 2 آدمی بیٹھ سکتے تھے، اور سونے کے لیے سوکھی گھاس کا بستر بنایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک پھٹا ہوا کپڑا بچھایا ہوا تھا۔ اس نے اس جھوپڑی میں آ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ تو آنکھوں سے اندھا ہے، گھر چاہے مجھے کیسا بھی مل جاتا، مگر میرا جیون ساتھی تو مجھے اچھا ملنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں مل کر محنت کرتے اور گھر بنا لیتے، مگر میرا شوہر تو خود کسی کا محتاج ہے۔ پھر آخر میں وہ کہنے لگی کہ چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اب میں اپنے شوہر کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی ڈھونڈا ہو،
میں اس کو سر آنکھوں پر رکھوں گی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جا کر اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اماں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ یہ ماں بیٹا تو دونوں سارا دن بھیک مانگتے تھے، اس بیچ سے تو اس کو جو بھی روپیہ ملتا تھا یہ اپنا اسی طرح گزارا کر لیا کرتے تھے، یا پھر کچھ لوگ ان کو بچا ہوا کھانا دے دیتے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹے ایسے ہی اپنے دن گزار رہے تھے۔ وہ وہ سیٹھ بادشاہ تو اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہی کرم جلی کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ بد نصیب ہے، اصل میں وہ بد نصیب نہیں ہے، وہ تو بہت خوش قسمت تھی۔ وہ ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، اور سب سے بڑھ کر بات وہ ہر بات پر صبر کرنے والی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں آ کر انہی فقیر بڑھیا کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ ایسے ہی وہ زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ وہ گھر میں کھانا بناتی، سب سے پہلے اپنی ساس اور شوہر کو دیتی، جو ان میں سے بچا جاتا وہ کھا لیتی، اگر نہ بچتا تو وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی۔ اس نے کبھی بھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں فقیر بڑھیا کے ساتھ کیسے رہ رہی ہوں۔ وہ بڑی محبت کے ساتھ یہاں رہ رہی تھی۔ اس کی ساس بھی اس کی نیک اور اچھی عادت سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا شوہر اندھا ضرور تھا، مگر وہ بہت نیک اور بہت محبت کرنے والا تھا، اور محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے گھر میں روکھا سوکھا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں سیٹھ صاحب سے کہنے لگی کہ اب تو کرم جلی اس گھر سے چلی گئی ہے، اس گھر سے اس منحوس کا سایہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی کے لیے ایک اچھے سے گھر سے رشتہ تلاش کریں، جس گھر میں میری بیٹی شہزادیوں سے بھی زیادہ خوشیاں پائے۔ سیٹھ نے بھی دیر نہ کی اور اپنی بیٹی کے لیے خود رشتہ تلاش کرنے لگا۔ سیٹھ اپنے نوکروں کے ساتھ لے کر کسی اچھے شہزادے کی تلاش میں نکل پڑا، اور جاتے ہوئے اپنے نوکروں سے کہنے لگا، میری اس خوشی بیٹی کے لیے خوبصورت شہزادہ ہونا چاہیے، جس کا گھر محل نما ہو اور لڑکا شہزادوں کی طرح خوبصورت ہو، وہاں پر میری بیٹی خوشی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک خوبصورت شہزادہ مل گیا، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اپنے علاقے میں اس کا بہت نام تھا۔ سیٹھ نے اس گھر میں اپنی بیٹی کا اس شہزادے سے رشتہ طے کر دیا۔ سیٹھ نے آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ میری بیٹی اب شہزادے کی بیوی بن کر شہزادیوں کی طرح راج کرے گی۔ پھر سیٹھ نے دیر نہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح اس شہزادے سے کر دیا۔ اس نے جہیز میں اپنی بیٹی کو بہت سارے زیورات، گاڑیاں، ایک بہت بڑا گھر، بہت سارے ہاتھی گھوڑے اور بہت کچھ دیا، اور اپنی بیٹی کو بہت دھوم دھام سے رخصت کیا۔ دوسری طرف جس بیٹی کو سیٹھ کرم جلی کہتا تھا، اور وہ جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی، اور اس کی خوشی بیٹی جو تھی وہ اپنے سسرال میں جا کر راج کرنے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی، اور سسرال میں جا کر بھی اس کو ہر سکھ مل رہا تھا۔ اس کو ہر طرح کا اپنے ماں باپ کا پیار ملا تھا، اور ادھر بھی اس کو بہت پیار کیا جا رہا تھا۔ سیٹھ کی کرم جلی بیٹی ایک دن اپنے گھر میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اماں، آپ ہر روز گھر گھر جا کر بھیک مانگتی ہو، اور مجھے آپ کا اس طرح بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں نہ ہم کوئی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالے۔ بڑھیا فقیرنی کہنے لگی کہ بیٹی، ویسے تو تیرے ماں باپ اور تیرے خاندان والے تجھے کرم جلی اور گھر کی زحمت کہتے ہیں، پر تو میرے گھر کی رحمت ہے۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے بہت سی خوشیاں لے کر آئی ہے۔ پھر گڑیا اپنی فقیر ساس سے کہنے لگی کہ اماں، آپ ایسا کریں، آپ کے پاس بھیک کے جتنے بھی پیسے ہیں ان میں سے آپ مجھے دے دیں، میں ان میں سے کچھ پھل لے کر آؤں گی۔ اور آج کل آم اور اناروں کا موسم ہے، لوگ ان پھلوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، میں ان پھلوں کو بیچوں گی، جو ان سے منافع ہوگا ہم ان سے اچھا خاصا گزارا کر لیں گے، اس سے ہم اپنے ہاتھ کی کمائی تو کھائیں گے نا۔ آپ روز روز لوگوں کے گھروں میں بھیک مانگنے جاتی ہیں، 10 لوگ آپ کو ٹھکراتے ہیں، کوئی 1-2 ترس کھا کر آپ کو 1-2 سکہ ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بے عزت ہو کر گھر آیا کریں۔ آج سے آپ گھر پر رہیں گی۔ آپ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی ہیں، ویسے بھی آپ کو کھانے کو بھی کچھ ٹھیک سے نہیں ملتا، اس لیے میں پھل بیچنے جاؤں گی۔ ساس کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، تو کہاں لوگوں کے چکروں میں باہر جا کر گزارا کرے گی۔ گڑیا کہنے لگی کہ نہیں اماں، میری فکر مت کریں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ پھر ان دونوں ماں بیٹے نے جو پیسے بھیک مانگ کر اکٹھے کیے تھے وہ اپنی بہو کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بہو نے وہ پیسے لیے اور گھر میں سے ایک لکڑی کا پھنٹا لیا، اور منڈی سے جا کر انار اور آم لے کر راستے میں بیٹھ گئی، جہاں پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا تھا۔ لوگوں کو اس کے پھل بہت زیادہ پسند آنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے گڑیا کے انار اور آم خرید لیے۔ اب صرف 2 آم اور 2 انار باقی رہ گئے تھے۔
تھوڑی دیر بعد دور سے آتے ہوئے ایک اللہ والے بزرگ اور ان کے ساتھ ایک بڑھیا آ رہی تھی۔ دیکھنے میں کافی کمزور لگ رہی تھی اور اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر چل رہی تھی۔ ان اللہ والے بزرگ کے چہرے پر کافی زیادہ نور تھا۔ بڑھیا ان اللہ والے سے کہنے لگی کہ مجھے آم کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آم کھاؤں۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ان کو ایک لڑکی جو انار اور آم بیچتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ بڑھیا اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی کہ وہ دیکھیے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی پھل بیچ رہی ہے، وہ لڑکی دیکھنے میں بہت نیک لگ رہی ہے، ہمیں اس لڑکی سے ضرور آم لینا چاہیے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے۔ اس لڑکی کے پاس صرف 2 ہی آم بچے تھے۔ ان دونوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ بیٹی، ہم دونوں بہت بھوکے ہیں، کیا ہمیں یہ 2 آم مل سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹی، ہم دونوں کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ گڑیا ان دونوں بزرگوں سے کہنے لگی کہ آپ دونوں ادھر بیٹھ جائیے، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں، بہت گرمی ہو رہی ہے، شاید آپ دونوں کہیں سے تھک کر آئے ہیں۔ اس بڑھیا رانی نے ان دونوں کو پانی پلایا اور اپنے پاس درخت کے نیچے بیٹھنے کی جگہ دی۔ پھر ان دونوں کو آم کاٹ کر دیے۔ بزرگ نے اور بڑھیا نے دونوں نے مل کر آم کھائے اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ہم نے تمہارے آم بھی کھا لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ماں، کوئی بات نہیں، آپ کی دعاؤں سے میرے سارے پھل بک گئے ہیں۔ یہ جو 2 آم بچے تھے، اگر وہ آپ نے کھا لیے تو یہ بھی میرے لیے نیکی کا کام ہے۔ آپ تو بوڑھی ماں ہیں، میری تو کوئی ماں نہیں، اور باپ ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی میرے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ دونوں نے مجھے اتنے پیار سے بیٹی کہا، میرے تو کان ہی ترس گئے تھے کہ میرا باپ مجھے کبھی بیٹی کہہ کر پکارے۔ وہ بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی کہنے لگی کہ بیٹی، میں دور سے چل کر آئی ہوں، میں بہت کمزور سی ہوں، تم تھوڑی دیر میرے پاؤں دبا دو۔ وہ بڑھیا درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی تو وہ گڑیا اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے وہیں سو گئی۔ وہ اللہ والے بزرگ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب اس بڑھیا کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی، تم نے تو ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اماں، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت سکون ملا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی ماں کا پیار دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ یقیناً آپ کی طرح ہوتی۔ پھر وہ بڑھیا ان اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی، اگر آپ کے جھولے میں کوئی چیز ہے تو اس بیچاری کو دے دے، یہ بہت ہی غریب ہے، اس کے سگے باپ نے بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میری جھولی میں تو اس وقت چند کنکر پڑے ہوئے ہیں، ان کنکروں سے اس بیچارے کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، آپ تو بہت نیک بزرگ ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اگر آپ کسی کو دل سے دعا دے دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ان اللہ والے بزرگ نے وہ کنکر اس لڑکی کو دیتے ہوئے بہت سی دعائیں دی۔ گڑیا نے وہ کنکر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے اور شام کو گھر جا کر وہ اپنی بوڑھی ساس سے اور اندھے شوہر سے کہنے لگی کہ آج مجھے بہت ہی نیک اللہ والے بزرگ اور ان کی بیوی ملے تھی۔ جب میں نے ان کی خدمت کی تو مجھے بہت اچھا لگا اور بدلے میں انہوں نے مجھے کچھ کنکر دیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ لگتے تھے، اس لیے میں ان کے دیے ہوئے کنکر بہت سنبھال کر گھر لے آئی ہوں، اور آج میرے سارے انار اور آم بک چکے ہیں۔ یہ رہی آج کی میری پہلی کمائی۔ اب آپ دونوں کو یہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد ہم سب عزت کی زندگی گزاریں گے۔ اس کی ساس اپنی بہو سے کہنے لگی کہ بیٹی، میں تیری جیسی بہو پا کر اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی ہوں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے بیٹے سے کوئی شادی نہیں کرے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بیٹے کی قسمت میں اتنی اچھی اور نیک بیوی لکھی ہوگی۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قسمت کو میں تم کو لکھ دیا، ورنہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اماں، اب میں ان کنکروں کا کیا کروں؟ اللہ والے بزرگ نے یہ کنکر مجھے پیار سے دیے تھے۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ بیٹی، اپنے شوہر سے پوچھ لو کہ تمہیں ان کنکروں کا کیا کرنا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم ان کنکروں کو اپنی جھوپڑی کے چاروں کونوں میں رکھ دو، کیا پتا وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں سے ہو، اور ایسے بزرگ کے ہاتھوں سے تو خاک بھی مل جائے تو رکھ لینی چاہیے۔ پھر اس گڑیا نے ایسا ہی کیا، ان کنکروں کو اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے چاروں کونوں میں رکھ دیا، اور کچھ کنکریاں اس نے اپنے صندوق میں رکھ دی۔ پھر رات کو اس نے کھانا بنایا اور سب کو کھانا دیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھی تو کیا دیکھتی ہے،
کہ اس کی جھوپڑی کی جگہ ایک خوبصورت محل نما گھر بن چکا تھا۔ اس کے چاروں کونوں میں ہیرے موتی چمک رہے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے۔ پھر وہ دوڑ کر اپنی سوئی ہوئی ساس کے پاس جاتی ہے، ان کو جگا کر کہتی ہے کہ ماں جی دیکھیے یہ کون سا جادو چل گیا، ایسا کیا معجزہ ہو گیا۔ اس کی سانس اٹھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک خوبصورت گھر ہے، تو اٹھ کر کہنے لگی کہ بیٹی کیا ہم تیرے باپ کے گھر آ گئے ہیں؟ کیا یہ تیرا میکا ہے؟ تیرے باپ نے تو کبھی تیری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، میں تو سوئی ہوئی تھی، تیرے باپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ گڑیا کہنے لگی کہ نہیں ماں جی، یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ تو سب اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اللہ والے بزرگ واقعی میں ایک بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ وہ اللہ کے ولی کو کیوں نہیں پہچان پائی۔ اتنے میں اس کے شوہر کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر ان کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں دیکھیے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اب تو مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، اب میں اندھا نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی وقت زمین پر سجدہ رینج ہو گئی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی کہ اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ خوشی تو اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اتنی خوشی تو اس کو دولت پا کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کے شوہر کی آنکھیں ٹھیک ہو جانے سے ہوئی تھی۔ اب اس کا شوہر بالکل شہزادوں کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم کر دیا، کیوں نہ ہم سب اس خوشی کے لیے اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھواتے ہیں اور غریب بچوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو بھی ہم کھانا کھلائیں گے۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ بیٹی تم تو میرے گھر کی رحمت ہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، اب نیک کام میں دیر کیسی، میں تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کیوں منع کروں گی؟ پھر گڑیا نے پورے گاؤں میں پیغام دیا کہ ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، آپ سب لوگوں کو آنا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے ماں باپ، اپنی بہن کو بھی اس کے لیے پیغام دیا۔ ایسا پیغام دیکھ کر تو اس کی سوتیلی ماں کہنے لگی ہم تو ضرور جائیں گے اس کرم جلی کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ ان دونوں میاں بیوی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا جسم ایسا ہو چکا تھا جیسے کہ زخموں سے چور ہو گیا ہو، ان کو کوڑ کی بیماری لگ چکی تھی، دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے تھے، پھر بھی اپنی بیٹی کا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کرم جلی کے گھر جاتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اس کو سگے باپ کا تو سر سے شرم نیچے جھک چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا لکھ دیا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اس کا باپ سوچنے لگا میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا نصیب تو اس اللہ نے لکھا ہے۔ اب اس کے باپ کو اپنے آپ پر بہت افسوس ہو رہا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو تو کچھ بھی نہیں دیا تھا اور جان بوجھ کر اس نے اپنی خوبصورت بیٹی کو ایک ہنتے بیکاری کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری پہلی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی تو اس میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ میں نے ساری عمر اپنی بیٹی کو کرم جلی سمجھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری بیوی کو اس کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ لاکھوں علاج کروانے کے باوجود بھی ان دونوں میاں بیوی کو کوئی فرق نہیں تھا۔ اب تو سیٹھ اپنی زمینوں پر بھی توجہ نہیں دے رہا تھا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ غریبی کی حالت میں آ رہا تھا، کیونکہ سیٹھ اپنی زمین پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اب تو اس کا باپ صرف نام کا سیٹھ رہ گیا تھا۔ جب اس کی بہن خوشی گڑیا کے گھر گئی اس کا تماشا دیکھنا آئی، کیونکہ یہ پہلے ہی مغرور اور گھمنڈی لڑکی تھی، یہ اس کو شروع سے ہی اپنی بہن گڑیا کو تانے مارتی تھی۔ اب اپنی بہن گڑیا کی شان اور شوکت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سوچنے لگی میرا تو شوہر کسی شہزادے سے کم نہیں ہے، اس کو تو بہت سارے بنگلے ہیں، مگر یہ کرم جلی تو مجھ سے آگے نکل گئی۔ وہ تو اپنی بہن کو بھکاری کے روپ میں دیکھنے آئی تھی، اب اس کا یہ روپ دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آخرکار اپنی بہن کے پاس جا کر پوچھنے لگی کہ یہ میری پیاری بہن، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ تمہاری ساس تو بھیک مانگتی تھی اور تمہارا شوہر اندھا اور لنگڑا تھا، اب تم بالکل شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہو۔ پھر اس گڑیا نے اپنی بہن خوشی سے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بہن خوشی یہ سب سن کر اور بھی بوکھلا گئی اور شہزادے کی بیوی ہونے کے باوجود اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اپنی بہن کو نیچا دکھانا چاہتی تھی کہ میری بہن کرم جلی مجھ سے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اوپر نیچے کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کب کسی کو اللہ امیر کر دے، کب کسی کو غریب کر دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ گڑیا نے یہ اپنی بہن خوشی کو بتایا کہ اس نے آم اور انار بیچنے کے لیے لگائے تھے، تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اور ایک بڑھیا آئے تھے، تو میں نے ان کو آم کھلائے، یہ اور انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دی، یہ سب کچھ انہی کا نتیجہ ہے۔
خوشی یہ سب سن کر اپنے گھر میں گئی اور گھر جا کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں بھی باہر جا کر آم اور انار بیچا کروں گی، میرے پاس بھی وہ بزرگ اور بوڑھیا آئیں گے تو مجھے کچھ دعائیں دیں گے، تو میں اپنی بہن سے بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری بہن تو بہت غریب تھی اور ویسے بھی وہ بہت نیک اور پرہیزگار اور حافظ قرآن لڑکی تھی، اس لیے اللہ تعالی نے اس پر اپنا خاص کرم کیا ہے، تم کیوں اپنی بہن کی خوشی سے جل رہی ہو؟ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مگر خوشی نے اپنے شوہر کی ایک بات نہ سنی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پھل بیچنے جانا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتی ہو تو چلی جاؤ۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے آم اور انار منگوائے اور وہ ان کو لے کر راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ آم اور انار بہت ہی خوبصورت اور تازہ ترین تھے۔ اتفاق سے اس دن بھی وہ بزرگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی، میرا آم کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی بھی آم یا انار نہیں بکا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ اس سے کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے ایک آم کھلا دو، اتنی گرمی میں مجھے پیاس بھی بہت لگی ہے، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ میرا گرمی کی وجہ سے بہت دل گھبرا رہا ہے۔ خوشی اس بزرگ کی حالت کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے جاؤ، ہٹو یہاں سے، جانے کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آتے ہو، صبح سے ابھی تک میرا کوئی بھی پھل نہیں بکا، پتہ نہیں کہاں سے بھکاری آ گیا ہے مانگنے کے لیے۔ جب اللہ والے بزرگ نے انار اٹھانا چاہا تو خوشی ایک ڈنڈا لے کر کہنے لگی ارے جاؤ یہاں سے، تم کتنے گندے ہو، تمہارے ہاتھ بھی کتنے میلے ہیں، تم میرے پھلوں کو گندا کر رہے ہو۔ اتنے گندے بزرگوں کو میرے پاس کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی بھی میرے پھل نہیں خریدے گا۔ تم اپنی منحوس شکل لے کر ادھر کھڑے ہو رہو گے تو نورانی چہرے والے بزرگ یہاں کیسے آئیں گے؟ میں ان کو کیسے آم کھلاؤں گی؟ تم یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو پھر اس خوشی نے اس بزرگ کو کوئی بھی آم نہ دیا۔ ایسے ہی صبح سے شام ہو گئی، لیکن اس کے پاس وہ اللہ والے بزرگ اور ایک بڑھیا جو کہ ان کی بیوی تھی وہ ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ اب وہ گھر جانے لگی تو اتنے میں ایک بڑھیا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کی بھی حالت کچھ اتنی خاص نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ وہی بڑھیا ہوگی جو ان اللہ والے بزرگ کے ساتھ میری بہن کو ملی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اماں، صبح سے شام ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی بھی نورانی چہرے والا بزرگ پھل خریدنے نہیں آیا۔ تم ایسا کرو کہ تمہاری مٹھی میں کچھ بھی ہے تو مجھے دے دو، میرے ہاتھ میں رکھ دو۔ اس بڑھیا نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر اس کو چند موتی دیے۔ وہ ان موتیوں کو پا کر بہت خوش ہوئی اور اپنے گھر میں آ گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے ایک بڑھیا نے یہ خوبصورت موتی دیے ہیں، اب میں ان موتیوں کو اپنے گھر کے کونوں میں رکھ دیتی ہوں اور کچھ موتی اپنے صندوق میں رکھ دوں گی۔ اس نے ایسے ہی کیا، موتیوں کو اپنے گھر کے کونوں میں رکھ کر اور کچھ صندوق میں رکھ دیے، پھر جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ پہلے تو اس کو ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ لگی تو صبح جلدی سے اٹھی کہ ہمارے گھر میں صبح اٹھتے ہی بہت سارے ہیرے موتی چمک رہے ہوں گے۔ وہ یہی سوچ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے خوبصورت محل نما کی گھر کی جگہ ایک جھوپڑی بن گئی ہے اور جھوپڑی کے چاروں کونوں میں کیڑے مکوڑے پھر رہے تھے اور جگہ جگہ سے بدبو آ رہی تھی۔ خوشی یہ سب دیکھ کر رونے لگی اور اپنی بہن کو زور زور سے گالی گلوچ کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری بہن نے یہ سب کچھ مجھ سے جان بوجھ کر کروایا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضرور اس نے کچھ پڑھا ہوگا جو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تمہاری بہن دل کی بہت نیک ہے، تم سب لوگوں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا خاص کرم اور رحم کر دیا۔ تم یہ سب کچھ لالچ میں کر رہی تھی، جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے اس کو بھی کھو دیا۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو اسی پر صبر کرنا چاہیے۔ مگر وہ اپنی بہن کو پھر بھی کوسنے لگی، کہنے لگی مجھے لگتا ہے میری بہن کرم جلی کا سایہ مجھ پر اور میرے گھر پر پڑ چکا ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھ پر کبھی بھی کرم جلی کا سایہ پڑنے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے شوہر اپنی بیوی کو بہت ڈانٹتا کہ تم ابھی بھی سدھر جاؤ، تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے مگر تم پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ جب یہ خبر اس کے ماں باپ کو لگی تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر میں آئے تو خوشی اپنے ماں باپ کو کوڑ کی بیماری میں دیکھ کر کہنے لگی ارے مجھ سے دور ہٹو، میرے پاس مت آنا اور نہ ہی میرے گھر میں قدم رکھنا، میرا گھر تو پہلے ہی خراب ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ اندر آ گئے تو ہم سب کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دو گے، آپ لوگ آج نہیں تو کل مر ہی جائیں گے، اور میں ایسے ماں باپ کا کیا کروں گی جن کو اتنی گندی بیماری لگی ہے۔ اس کے ماں باپ تو اپنی بیٹی کے دکھ میں شامل ہونے آئے تھے مگر اس نے ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے
اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے اس کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے، کیا یہ وہی بیٹی ہے جس کو ہم نے ساری زندگی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ جب ان کی بیٹی گڑیا رانی کو معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کی بہن بھی اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہے، اس کو بہت دکھ ہوا۔ پہلے وہ اپنی بہن کے گھر میں جا کر اس کو اپنی آدھی دولت دے دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میری بہن، تمہیں اس جھوپڑی کی عادت نہیں ہے، تم اپنے لیے کوئی اچھا سا گھر تلاش کر لو۔ خوشی اپنی بہن سے آدھی دولت لے کر شرمندہ سی ہو جاتی ہے اور خود پر لعنت کرنے لگتی ہے اور اپنی بہن کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگتی ہے، مگر گڑیا رانی اپنی بہن سے کچھ نہیں کہتی، وہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو اور آیا جی کو اپنے گھر میں لے آتی ہے اور ان کی خوب خدمت کرتی ہے۔ ان کے ماں باپ کے گناہ بہت زیادہ تھے، شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں سے شفا نہیں دی۔ ان کے ماں باپ اپنی بیٹی گڑیا سے کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی تمہیں بدقسمت سمجھا، منحوس سمجھا، کرم جلی سمجھا، تم پر بہت زیادہ ظلم کیے، تم کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو خوب دعائیں دی اور اپنی دوسری بیٹی کی خوشی کے لیے اس کے دل سے نہ تو کوئی دعا نکل رہی تھی اور نہ ہی کوئی بد دعا نکل رہی تھی۔ پھر وہ اپنے داماد کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بیٹا، تم میری ساری زمینیں سنبھال لو، لوگ اس کو ختم کر دیں گے، میری زمینوں کو سنبھال لو۔ پھر گڑیا کا شوہر اس کی ساری زمینوں کو سنبھالنے لگتا ہے جیسے کبھی سیٹھ سنبھالا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کو چھوٹا سیٹھ کہہ کر بلانے لگے تھے۔ پھر اسی طرح سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک جو چاہے سب کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں امیری اور غریبی ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو منحوس کہتے ہیں، اسلام میں کسی کو منحوس کہنا بہت ہی بری بات ہے اور یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی منحوس پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر کو برا لکھا۔ جو اللہ پاک کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔